متعلقوں کے ساتھ 10 روزہ مجلس امام پاک اپنی اس مسجد و مدرسہ فضل رحمانی میں منعقد کیا. جو لوگ دور و دراز سے مجلس پاک میں تشریف لائے یا جو نہیں لا سکے، میں دعا کرتا ہوں اللہ امام حسین کے صدقے میں سب کو قدم قدم کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. آج کی شب بڑی اہم ہے اور محرم شریف کے 9 اور 10 تاریخ کو امام حسین کے ایصال ثواب شہید کربلا کی ایصال ثواب کے لیے روزے میں رکھے جاتے ہیں. جس نے آج دن میں روزہ رکھا ہوگا اور کل 10ویں شب میں روزہ رکھا، 10ویں روز میں روزہ رکھا جائے. اور اگر جو آج نہیں رکھ سکا ہے 10 اور 11 کا، جو 9 10 کا نہیں رکھ سکا وہ 10 کا رکھ لے اور 11 کا رکھ لے. انشاءاللہ اس کو بارگاہ امام حسین سے بہت فیض ملے گا. جی لگا کر درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کہیں اس کی مغفرت کا کوئی راستہ نہیں. تہے تیر سجدہ کر کے یہ حسین رب سے بولے، تہے تیر سجدہ کر کے یہ حسین رب سے بولے، یہ رضا ہے تیری مولا مجھے کچھ ملا نہیں. یہ رضا ہے تیری مولا مجھے کچھ گلا نہیں ہے، کہیں اس کی مغفرت کا کوئی راستہ نہیں ہے. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. کوئی نہیں ہے شب و شبیر کی طرح، کوئی نہیں ہے شب و شبیر کی طرح. دونوں ہیں اپنے نانا کی تصویر کی طرح، دونوں ہیں اپنے نانا کی تصویر کی طرح. ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے، ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے. باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے. باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے. صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے. مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام، مر گئے تم یزیدی زندہ میرا امام ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تمہید میں نے گفتگو جہاں سے اپنی کل ختم کی تھی وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. کہ میں نے کل یہاں تک بتایا تھا، ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی. امام پاک مکہ المکرمہ سے چلے مقام ضرور، مقام حاجر، مقام زوالہ، مقام سالمیہ اور مقام نصر بنی مقاصد سے ہوتے ہوئے کوہ ذی رجب پر آئے اور خود بن ریاحی تمیمی ابن زیاد کے حکم پر 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر کے کوہ ذی رجب پر آ کر کے ٹھہر جاتا ہے. امام پاک کے پاس میں ابن زیاد کا خط دیتا ہے کہ سرکار یہ ابن زیاد نے ہمیں حکم دے کر کے آپ پر نگرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نماز کا وقت آیا، علی اکبر نے اپنے بڑے انداز، انوکھے انداز، نرانے انداز میں جب اذان پڑھی، امام پاک نے فرمایا اے حور، جماعت تیار ہے، کیا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز جماعت الگ کرو گے؟ تو حور نے کہا تھا اے امام برحق، امام برحق
کے بعد بات ہوتی رہی. دوسرا دن آیا, رات گزرنے کے بعد امام پاک نے حر بن ریاح تمیمی سے کہا, اے حر, یہاں سے کچھ دور اور تو آگے چلنے دو. حر بن ریاح تمیمی نے کہا ٹھیک ہے چلیے. حضور اپنے قافلے کو روا کیا اور امام پاک نے اپنے قافلے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے وہ قافلہ کچھ دور اور چلا. ادھر ابن زیاد کے کچھ جو تھے دلال جاسوس حر کے ساتھ, ان میں سے ایک بندہ نکلا اور کوفہ پہنچا. کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو تم نے حر کو بھیجا ہے امام حسین کو روکنے کے لیے. حر تو امام پاک سے رات رات بھر باتیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابن زیاد کے پاس شمر بن جوشن, اے بچوں آج آخری دن ہے, کم سے کم آپ تو چنگ سے بولیں. ضرور پاک اللہم صلی اللہ جب ابن زیاد کے پاس ایک دلال پہنچا, بچے بہت بدتمیزی کو نکالو, اسے بولنا شروع کرتا بچے کے طرح شروع کرتا ہے. اے بیٹا نہ بولو, کال کر کے نکالو باہر. ضرور پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تاریخ حسین ہے, تاریخ کربلا. یہ جملہ ادھر سے ادھر بہکا ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے ذہن کا حاضر رہنا بہت ضروری ہے. جب وہ شخص ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد کے پاس شمر بن جوشن بیٹھا ہوا تھا. شمر بن جوشن نے کہا ہے ابن زیاد, ہم نے بھی سنا ہے کہ حر ترکیبیں نکال رہے ہیں, امام حسین کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ شمر نے جب یہ کہا تو ابن زیاد بولا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. شمر نے کہا کہ اے ابن زیاد, پہلے تو مجھے ایک لیٹر لکھ کر کے دے, خط لکھے. اگر حر مانتے ہیں بات کو تو ٹھیک ہے, نہیں تو سالاری کی بار ڈور میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور حر کو سالاری سے معزول کروں گا. اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں حسین پہ کیسے سختی کرتا ہوں. ابن زیاد نے فوراً ایک لیٹر لکھا, حر کے نام, اے حر ہم نے سنا ہے تم ایسا کر رہے ہو, اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو فوج کی باغ و دور شمر کے ہاتھ میں دے دو, اور میں شمر کو تم پر نگرانی رکھنے کے لیے بھیج رہا ہوں. لکھ کر کے شمر کو 5000 سپاہی لے کر کے بھیج دیا. 1000 پہلے تھے, 5000 شمر لے کر کے پہنچا. تب تک یہ قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچ چکا تھا. کربلا کا حصہ 3 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے. آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا, کچھ علماء طف کا ذکر کرتے ہیں کہ وادی طف, کچھ علماء وادی نینوا, اور کچھ علماء کرتے ہیں. اور بعض مورخین نے لکھا کہ کربلا کے ہی 3 نام ہیں, مگر ذبیح اعظم کے مصنف نے اور البدایہ والنہایہ کی روایتوں میں, سوائق محرقہ کی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 3 وادیاں الگ الگ تھیں. ایک حصے کا نام نینوا تھا,
یعنی کربلا کی سرحد پر پہنچے. شمر بن جوشن 5000 سپاہی لے کر کے آ چکا تھا اور اس نے کہا کہ اے حر، ابن زیاد کی جانب سے یہ خط ہے، پڑھ لو غور سے. جب پڑھا، پڑھنے کے بعد حر نے کہا افسوس شمر، بدبخت مجھے لگتا ہے ابن زیاد کو جو میں نے خط لکھا تھا میری بات کو ابن زیاد مان لیتا، ٹھنڈا پڑ جاتا، مگر تو نے ہی اسے مسکایا ہوگا، ابھارا ہوگا، تب اس نے اس طریقے کا قدم اٹھایا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے شمر بن جوشن نے کہا ٹھیک ہے، میں حسین کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا جیسا حکومت کی طرف سے مجھے اعلان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. اس کے بعد آنے کے بعد حر بن ریاح تمیمی امام پاک سے ملا. ملنے کے بعد کہنے لگا اے امام دیکھو میرے پاس یہ خط آیا ہے، شمر بن جوشن یہ خط لے کر کے آیا ہے. امام پاک نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اے حر مجھے تھوڑی دور اور چلنے دو. کہا سرکار اگر ہم چلنے دیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. حر جو کہنے لگا کہ شمر بن جوشن میرے اوپر پوری نگرانی کر رہا ہے، ہر طریقے سے نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب میں بالکل مہلت نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ پر کوئی سختی کر سکتا ہوں. امام پاک نے کہا اے حر کوئی ترکیب نکالو، تھوڑا اور آگے چلنے دو. کہا ٹھیک ہے، کسی کے بہانے آپ کو چٹیل میدان میں روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی بہانے سے قافلے رواں رہیں گے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہیں گے، آپ جہاں تک جانا چاہیں چلے جائیں. تاریخ یہ بتاتی ہے دھیرے دھیرے قافلہ نین واقف کو پار کیا اور شمر بن جوشن نے حر کو کہا اے حر کیا کر رہا ہے؟ تجھے کہا گیا یہاں سے حسین کو آگے نہ جانے دے، مگر تو قافلے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے چلا جا رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آئے حسین پاک کے پاس حر بن ریاح تمیمی اور کہنے لگے اے امام پاک آپ کو بڑا معاملہ بگڑ رہا ہے کیونکہ مجھے سختی کے لیے کہا جا رہا ہے اور سب لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آقا یہاں سے آگے نہ بڑھیے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے کے اوپر سے سامانوں کو زمین پر اتار. سامان اتار دیے گئے. نہر فرات کے نزدیک یزیدی لشکر دھیرے دھیرے کمک آتی رہی، لشکر بڑھتا رہا. آخر میں جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ نہر فرات سے کچھ دور چٹیل میدان میں حسین کو روک لیا گیا ہے، تو ابن زیاد نے ایک خط لکھا. اسے عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابی رسول ہے ان کا بیٹا ہے. یزیدی حکومت نے عمر ابن سعد کو رائے کی حکومت کی لالچ دے کر ایران میں جو گڑبڑیاں ہو گئی تھی وہاں پر 12,000 کا لشکر جرار دے کر کے ایران بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ایران کے اندر جو گڑبڑیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں صحیح کرو. ایران کو صحیح کرنے کے بعد تمہیں رائے کی حکومت دی جائے گی. رائے کیا تھا؟ جو ایران کے شہر میں اعلان سے لگا ہوا، جو ایران کا شہر جس کو آج تہران کہتے ہیں، جو تہران ہے اسی کا پرانا نام رائے تھا، اس کی حکومت. اور رائے کے حکومت کے لیے لوگ بڑے بے قرار رہتے تھے، بے چین، اس لیے کہ رائے کی سرزمین برازر سے خوبصورت لہجاتی ہوئی زمین تھی، اس لیے وہاں کے معاملات ہوتے تھے. عمر ابن سعد کو اسے رائے کی حکومت کا پروانہ دے کر بھیجا گیا تھا. ابن زیاد نے کہا جاؤ عمر ابن سعد کو کہو رائے کا معاملہ بعد میں ہوگا، ایران کا معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے تم کوفہ واپس پلٹ کر
زیاد نے کہا کہ اے ابن زیاد، تجھے نہیں معلوم اس پوری روئے زمین پر امام حسین کے علاوہ نبی کا نواسہ کوئی نہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا عمر، میں نے تجھے تقریر کرنے اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بلایا، صرف حکم دینے کے لیے بلایا ہے۔ عمر ابن زیاد، اگر تو جانا چاہتا ہے، رائے کا حاکم بننا چاہتا ہے، کہ 12,000 لے کر کربلا پہنچ جا، حسین کے مار کے کو سر کر لے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو کمانڈری کی لگام چھوڑ اور اپنے گھر واپس چلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر ابن زیاد نے تھوڑا وقت مانگا، سوچا بچارا، مگر دنیا اس پر غالب آ گئی، رائے کی حکومت دالت غالب آ گئی۔ اس نے کہا اے ابن زیاد، ٹھیک ہے میں کربلا جاتا ہوں۔ 12,000 کی فوج لے کر کے ابن زیاد کے حکم سے عمر ابن زیاد کربلا میں آ گئے۔ 5,000 سمت کی دوشن لایا تھا، 1,000 بن ریاحی کے ساتھ، 6,000 اور 12,000 عمر ابن زیاد کے ساتھ 18,000 سپاہی۔ ادھر کتنے ہیں؟ بچے عورتوں کے ساتھ بعض مورخین نے 72 لکھا ہے، بعض مورخین نے 82 لکھا ہے، بعض مورخین نے 96 لکھا ہے، مگر 72 کا قول بڑا مضبوط ہے، وہی بیان کیا جاتا ہے۔ 72 کے مقابلے میں 18,000 ابھی آ چکے ہیں، اس کے بعد عمر کے طور پر 2001 بار، 2001 بار، کل ملا کے 22,000 کا لشکر کرار کربلا میں 7 محرم تک اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی یزیدیوں نے امام حسین کا پانی بند کیا، 22,000 کا لشکر جرار ہونے کے بعد۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا، امام پاک نے جب زمین پر کربلا کی اتروا دیے، خیمے لگوانا شروع کروا دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا یہ مرد اپنے چچا عباس کو بلا۔ عباس آئے، آپ نے کہا بھائی عباس، یہ زمین جہاں ہمارے خیمے لگے ہیں معلوم کرو کس کی ہے۔ پاس میں گاؤں تھا جس کا نام غازریہ شریفیہ تھا، جاؤ گاؤں میں معلوم کرو۔ علی اکبر نے کہا بابا جان، مکہ سے لے کر کے کربلا تک ہم لوگ بہت جگہ رکے، بہت جگہ خیمے لگائے، تاریخ بتاتی ہے مکہ مکرمہ سے کربلا تک امام پاک 18 جگہ یا 38 جگہ قیام فرمایا۔ بابا آپ نے کہیں بھی قیمت جگہ کی ادا نہ کی، یہاں پر کیوں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ میرے امام نے ذہن دیا کہ اے علی اکبر، جہاں پر مسلمانوں کی قبریں بنتی ہیں وہ جگہ کسی کی غاصب نہیں ہونا چاہیے، قبضہ کی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، قبر بننے والی جگہ کی قیمت ادا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے پتہ چل گیا کہ جہاں قبر بنائی جائے اس جگہ کو خریدا جائے، اس کی قیمت ادا کی جائے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس البران گاؤں میں گئے، پوچھا تو جس شخص کی وہ زمین تھی اس کو بلائے، اس نے بہت منع کیا کہ سرکار میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ زمین کیوں ہی میری پڑی تھی، آپ کو میں وقف کرتا ہوں، آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں، آپ کو میں تحفہ دیتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی امام پاک نے کچھ رقم اس شخص کو دے کر کے اس جگہ کو خرید لیا، خرید لیا۔ اور جب خیمے زن ہونے لگے، خیمے لگنے لگے، کچھ لوگ ادھر سے نکل رہے تھے، تو وہ جو لوگ نکل رہے تھے انہوں نے دیکھا یہ کون اجنبی
सब सामान को खोल के मिट्टी को निकाला, जमीन की मिट्टी को मिलाया, बराबर बराबर का है। ये करबला है, करबला। ये देख मिट्टी, और इसी मिट्टी का एक जो उम्मे सलमा के पास भी मदीने के अंदर, यही हमारी लाशें गिरेंगी, यही हमारी कब्र बनेगी। इतने में एक फर्द गुजर रहा था, उसने देखा और इमाम पाक के करीब आकर के सलाम करके बोला, हुजूर आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पर कयाम फरमा रहे हैं, जाने का कहाँ इरादा है? मेरे इमाम ने जवाब दिया, किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। हज़ारों में 72 तंत तस्लीम और रज़ा वाले, हज़ारों में 72 तंत तस्लीम और रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका तार थे, खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के घर से मिलती है, दवाए दर्द इसियां पंजतन के घर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले। किसी ने जब कतल पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। दवाए दर्द एसिया पंजतन के घर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले। जब ये रात आई, ये रात जब बात की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की शब ये जब करबला के अंदर शब आशूरा आई, 10वीं शब, तो नबी मुहर्रम को असर के बाद नमाज पढ़कर जब फारिग हुए इमाम पाक, इतने में घोड़े के टापों की आवाज आने लगी। आपने बुलाया, अब्बास देखो ये टापों की आवाज कैसी आ रही है। इमाम पाक ने कहा, अब्बास अलमबरदार गए, देखा कुछ यजीदी अपने घोड़ों को दौड़ा करके खेमे हुसैनी की तरफ आए। अब्बास ने पूछा, क्या बात है, तुम अपने खेम अपने घोड़ों को दौड़ा करके खेमे हुसैनी की जानिब क्यों आ रहे हो? कहा, हमें जंग का हुक्म दे दिया गया है और हम जंग करने के लिए आ रहे हैं। अब्बास अलमबरदार ने बड़े ही फाखाना अंदाज में कहा कि ठहरो, पहले हम अपने भाई हुसैन से जाकर के बात कर लेते हैं। अब्बास अलमबरदार आए, आने के बाद तो फरमाया, भाई घोड़ों लड़ने के दम पे है, अपने घोड़ों को दौड़ा करके खेमे हुसैनी की तरफ आ रहे हैं। इमाम पाक ने कहा, ये ठीक है, जाओ हमारे इतने साथ से कह लेना। हुसैन पाक ने कहा है, आज की ये रात शब आशूरा है, इसकी आजमत को हम जानते हैं, इसकी बरकतों को हम जानते हैं, इसके मर्तबे को हम पहचानते हैं। आए हमारे इतने साथ, आज की रात हम अपने रब की इबादत करेंगे, कल सुबह फजर के बाद जो मामला होगा उसको देखा जाएगा। अब्बास अलमबरदार आए, आने के बाद ने अमर इब्ने साद को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, अरे अमर इब्ने साद, मेरे भाई हुसैन ने कहा है, आज की रात शब आशूरा है, आज की रात में हम अपने रब की इबादत और रियाजत करेंगे और सुबह फजर के बाद मामले को तय करेंगे। आज की रात हमें मोहलत चाहिए, आज की रात न हम जंग करेंगे न कत्ताल करेंगे। हज़रत इमाम पाक के भाई अब्बास अलमबरदार ने कहा, अमर इब्ने सईद ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ
امام پاک نے اپنے ذاتیوں کو سمجھانا شروع کیا، اہل بیت کے خاتونوں کو، بچوں کو ایک نصیحت کرنا شروع کی۔ اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی اذان علی اکبر نے پڑھی، اذان کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ نماز کے بعد میرے امام نے اپنے خیمے میں اپنے تمام آبان و انصار کو اور جو اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے سب کو بلا کر کے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میرے امام نے کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے انصاروں، اے میرے مددگاروں، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، سنو، آج کی رات جو ہے بڑی کٹھن رات ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے خون کو زمین پر بہانے کے لیے اتنا بڑا لشکر جرار نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے میرے ساتھیوں سنو، ہماری نگاہوں کے سامنے آج موت رش کر رہی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تم بھی کاٹے جاؤ، تمہارے بچے بھی کاٹے جائیں۔ امام پاک نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں جسے یہاں سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، حسین کا مطالبہ اس سے نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت کے دن ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں باخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں بڑی حکمتوں سے امام پاک نے چراغ جلتا ہوا خیمے میں چراغ کو بجھا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے شرماتے اور لجاتے ہوئے اٹھ کر کے نہ جائیں، اندھیرا پا کر کے جسے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کچھ دیر تک چراغ گل رہا، چراغ گل رہنے کے بعد میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گویا ہوئی، اے عباس چراغ جلا دو۔ آج تو اپنی آوازوں کو بلند کر دو، آج تو خاموشی کا روزہ توڑ دو۔ 9 دن سے تم نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے اور آج تمہیں اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ امام حسین کی تاریخ میں اپنے سبحان اللہ کو ملا کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچانا پڑے گا۔ حسین پاک نے کہا، عباس چراغ جلاؤ، بتائیے چلا کہ میرے ایمان کو یقین کامل تھا کہ سب چلے جائیں گے، عباس نہیں ہے۔ اسی لیے پورے اعتماد ہو کر کے کہا، عباس چراغ جلاؤ۔ عباس کو اٹھے، چراغ کو جلا دیا، دیکھا سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تالیاں آنسو۔ آپ نے فرمایا کوئی گیا نہیں؟ ساتھیوں نے کہا، حسین ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے نصیحت کی، اے میرے ساتھیوں، رات کے 2 حصے کرو، ایک حصے میں نوافل پڑھو، تلاوت کلام مجید کرو، دوسرے حصے میں رب کی مناجات کی جائے گی، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں گی، التجائیں پیش کی جائیں گی۔ یہ خیمہ حسینی کا اہتمام و انتظام تھا، مگر دوسری طرف خیمہ یزیدی تھا، تیاری خیمہ یزیدی میں بھی ہو رہی ہے۔ حسینی کیمپ میں بھی تیاری تھی، یزیدی شامی کوفی کیمپ میں بھی تیاری تھی۔ یزیدیوں کے یہاں کوئی اپنی کمان سیدھی کر رہا تھا، کوئی اپنی تلوار کو سائیکل کر رہا تھا، کوئی اپنے نیزے کو درست کر رہا تھا، کوئی اپنی تلوار کو زہر میں بجھا رہا تھا، کوئی اپنے بھالے کو زہر میں بجھا رہا تھا۔ دونوں طرف تیاری صبح کی ہو رہی تھی، ایک طرف رب کو منانے کی تیاری تھی، ایک طرف جنگ میں آنے رسول کا خون بہانے کی۔ آدھی رات گزری، امام پاک کی بہن زینب آئی، اے میرے بھائی ذرا کربلا کے میدان کا جائزہ تو لے لو۔ بہن کیا ہوا؟ بھائی کل صبح میں جہاں پر ہمارے اہل بیت کے اور ساتھیوں کی آپ کے لاشیں گریں گی، اس جگہ کا معائنہ تو کر لیا جائے، جگہ ہموار ہے کہ نہیں۔
امام نے آواز دی علی اکبر بیٹا قریب آؤ. علی اکبر آئے تو شبیہ پیغمبر تھے. آپ نے فرمایا علی اکبر جاؤ میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ جہاں صبح میں ہماری لاشیں پڑ گئی. امام علی اکبر چلے معائنہ کر رہے تھے. اتنے میں علی اکبر کی نظر پڑی, دیکھا ایک سایہ نظر آ رہا ہے. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے علی اکبر جب قریب گئے دیکھا ایک عورت ہے, پردے میں ملبس ہے اور زمین پر پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بین کر اپنے دامن میں رکھ رہی ہے, اپنے آنچل سے زمین کو صاف کر رہی ہے. علی اکبر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے خاتون تو کون ہے, اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہے. اس خاتون سے پردے والے سائے سے آواز آئی کہ میں اس میدان میں آ کر کے ننھی ننھی کنکریاں بین کر رکھ رہی ہوں, اس لیے کہ کل حسین جب زخم کھا کر کہیں زمین پر آئے گا کہیں ایسا نہ ہو حسین کے جسم پہ کوئی کنکری چپ جائے. علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آیا. علی اکبر نے بھگائی ہوئے آواز میں کہا مگر خاتون تم کون ہو. پردے سے آواز آئی اے علی اکبر میں تیری دادی فاطمہ ہوں, کربلا میں جنت سے آئی. پیاسے تھے کربلا میں جب مصطفیٰ کی جانی, پیاسے تھے کربلا میں جب مصطفیٰ کی جانی, دریا بھی ہو رہا تھا غیرت سے پانی پانی, دریا بھی ہو رہا تھا غیرت سے پانی پانی. نانا ہو دل کے ساتھی کوثر کے اللہ اللہ, میدان کربلا میں میدان کربلا میں ان کو ملا نہ پانی, دریا بھی ہو رہا تھا غیرت سے پانی پانی. علی اکبر واپس آئے, فرمایا بابا ابھی میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا تھا. پورا منظر حضرت علی اکبر نے بیان کیا. پورے خیمہ حسینی کے اندر چیخ نکل گئی. رات گزری, صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد خیمہ حسینی کے جانب یزیدی کیمپ سے سپاہی نکل کر کے سامنے آ گئے. کہ حسین آخری بار کہا جاتا ہے یزید کی بیعت کر لو یا مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام آئے, آنے کے بعد کہا اے کوفی شامی یزیدیو, اے عمر ابن سعد سن لے, کیا میں نے کبھی نماز کو چھوڑا ہے. عمر ابن سعد نے یزیدیوں نے کہا نہ حسین تم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. کیا میں نے شریعت کے قانون کو توڑا ہے. کیا نہیں حسین تم نے کوئی شریعت کا قانون نہیں توڑا. کیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے. نہیں حسین تم نے کوئی ظلم نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے میرے امام نے ان کوفی شامی یزیدیوں سے اپنے کردار اور کریکٹر کی ضمانت دے لی. اس کے بعد کہا کہ اے یزیدیوں, اے عمر ابن سعد سن لے, حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. عمر ابن سعد نے اپنی کمان پر ایک تیر چلا
سے پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، تاریخ مسکرا رہی تھی، تقدیر کا فرشتہ اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا۔ اے عمر ابن سعد، کربلا میں نواز رسول کی طرف تو تیر پھینک کر کے پہل کر رہا ہے جنگی، ایک تیرا جنتی باپ تھا جب جنگ احد کے اندر ابو سفیان کے تیر آ رہے تھے تو اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وقاص لے رہے تھے، مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو کر کے نبی کونین تیر دیتے تھے اور کہتے تھے اے سعد ابن ابی وقاص، ابو سفیان کے تیروں کا جواب دو، محمد کے ماں باپ صاحب تم پر قربان۔ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا کربلا میں حسین کی طرف تیر پھینک کر جنگ کا آغاز کر دے گا۔ آپ ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت تقریریں آپ نے سنی ہیں، ہر سال محرم کا واقعہ اور واقعات کربلا، عاشورے کا خونین منظر اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہیں، کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں سب سے آخری شہید کون ہے؟ معلوم ہے آپ کو کربلا کا آخری شہید کون ہے؟ ہاں، حضرت امام حسین، ان کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ کربلا کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایسے تقریریں سنتے ہو جیسے یہاں سنی تسلیم آپ نے، پہلا شہید کربلا کا کون ہے؟ نہیں معلوم کسی کو؟ کربلا کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کربلا کا سب سے پہلا شہید کون ہے، یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ کربلا کا سب سے پہلا شہید محمد بن علی، سب سے پہلا شہید کربلا کا کون ہے؟ بولو جناب تاکہ یاد ہو جائے، محمد بن علی۔ یہ کس کے بیٹے تھے؟ محمد بن علی مولا علی کے بیٹے تھے، مگر ان کی ماں کون تھی؟ ان کی ماں کا نام تھا حضرت امامہ۔ ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ حضرت، یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یاد رکھنا چاہیے، اس لیے میں بلوا رہا ہوں، بولو گے تو یاد رہے گی۔ جو پہلے شہید کربلا میں ان کا نام محمد بن علی، محمد بن علی بیٹے کس کے؟ باپ تو علی تھے، ماں کا نام حضرت امامہ۔ یہ امامہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ میں یہ بات حضرت زینب کے بارے میں پیچھے بتا چکا ہوں، 2 مرتبہ میری تقریر کے دوران یہ گفتگو آئی ہے کہ نبی کونین کی بیٹی سب سے بڑی حضرت زینب، اس کے بعد رقیہ، کلثوم، حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، ان سے 2 بیٹے تھے، محمد زینب علی زینبی، اور ایک تھی بیٹی جن کا نام تھا امامہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کے پردہ کرنے کے بعد، ام البنین سے نکاح کرنے کے بعد میں امامہ سے بھی نکاح اسی دوران میں مولا علی نے کیا تھا، جن سے محمد بن علی پیدا ہوا۔ ٹھیک، تو یہاں سے بات پتہ چل گئی کہ کربلا میں جو سب سے پہلا شہید ہوا وہ بھی مختار کائنات کا نواسا سگا تھا، اور کربلا میں جو آخر میں شہید ہوا وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا سگا تھا۔ بات ذہن میں رکھ لینا ہے، اور پورا ریسرچ کی ہوئی بات ہے۔ شیخ محمد برکاتی جو بولتا ہے اتنی بات کتابوں میں دکھا دینے کی ہمت بھی رکھتا، سمجھ گئے؟ اب معاملہ یہ ہوا، جب جنگ تک کا معاملہ ہو گیا، جنگ کا معاملہ
کا اعلان کر دیا۔ اتنے میں میرے امام خیمے کی طرف پلٹے، پلٹتے ہی کیا دیکھا کہ محمد بن علی اور زمانہ کے بیٹے حضرت زینب پاک کے، رسول پاک کی بیٹی ان کے ناتی تھے، آ گئے کہا کر کے بھائی حسین اجازت دو، یزیدیوں سے سب سے پہلے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر یزیدی خیمے کے اندر وہ حور بن ریاحی جو کوہے حشب پہ 1000 سپاہی لے کر کے آئے تھے، گھیر گھار کر کے جنگل میدان میں انہوں نے روکا تھا، لڑ رہے تھے، کانپ رہے تھے، پسینے سے تر بتر جسم کی بوٹی بوٹی کانپ رہی۔ ایک شامی پہلوان جس کا نام بدر بن سہیل یمنی تھا، آگے بڑھا آئے ہوئے، تیرا کیا مان ہے؟ تو تو شام کا بہت بڑا پہلوان ہے، مگر یہاں پر تو کانپ رہا ہے اور پسینے سے شراب گھول ہے، اتنا نرس کیوں رہا ہے؟ خود ریاحی تمیمی نے کہا، اے سہیل بن بدر، یہ بدر بن سہیل یمنی سن، میں بہادر ہوں، مگر کفر کے مقابلے میں، آنے نبی کے مقابلے میں میں بہادر نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، میں فیصلہ کر رہا ہوں جنت میں جاؤں یا جہنم میں چل کر بھسم ہو جاؤں۔ اتنا کہہ کر کے مومن ریاحی تمیمی نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور کہا، ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے، ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ اتنا کہا، عاشق مصطفیٰ نے پکار کر کہہ دیا، یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دبائے درد عصیاں پنجتن کے گھر سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے۔ دار الصفا والے عزیزان ملت اسلامیہ، کل کا دن بھی پروگرام ہوگا، اسی لیے میں نے شہادتیں چھوڑ دی، تقریر کو یہی پر اسٹارٹ کرتا ہوں۔ جو شہادتیں ہیں کل دن میں کربلا میں ہوئی تھی، وہی دن میں ہی کل صبح میں یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ امام صاحب کدھر ہیں؟